صلوات بر محمد اور آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انفال کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس سے اس وقت کی یہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں مومنین کے صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مومن کون ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن مجید کے اس بیان شدہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اور اللہ کے نزدیک ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کہاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس آیہ کریمہ پر گفتگو کروں، ایک بات کہ جو آپ کی نظر میں ہے پہلے سے میں تذکراً عرض کروں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ چونکہ بات دور تک جا رہی ہے لہٰذا گزارش کر رہا ہوں، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ ظاہر پر اگر نظر کی جائے تو انسان مسلمان تو بن سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو، اور مومن ہونا وہ ایک باطنی صفت ہے، کون ہے کون نہیں ہے یا وہ خود جان سکتا ہے یا اس کا پروردگار یا خدا کے خاص بندے، ورنہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بہت واضح طور سے گفتگو کی کہ قالت الاعراب آمنا، اے پیغمبر یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے ایک آیہ کریمہ میں اسلام اور ایمان کے فرق کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ گفتگو طولانی ہے لیکن میں اس پر رکنا نہیں چاہتا۔ اسلام کے لیے جب خدا نے اس آیت میں کہا تو لفظ قول کو رکھا، قول یعنی کہنا۔ ایمان کو جب بیان کیا تو لفظ قلب کو رکھا، قلب یعنی حقیقت انسان، یہ دل جو سینے کے اندر ہے یہ نہیں، حقیقت انسان، روح ہے انسان۔ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے، یعنی ایمان لانا کہنے کا نام نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ کہیں جی، یا آپ ہم سے کہیے ہم مومن ہیں ہم کہیں بے شک۔ یہ کہنے سے نہیں ہوتا مومن کہ کون ہے کون نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کہے کہ ہم مومن ہیں، یہ اس سے نہیں ہے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم اسلام نہیں لائے، ولکن تم ایمان نہیں لائے، بلکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ درست ہے۔ یعنی اسلام کا تعلق قول سے ہے، کہنے سے ہے، کہ کوئی کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، خوب سمجھ میں آتی ہے بات، بے شک آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ، لیکن کوئی کہے کہ ہم مومن ہو گئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو۔ مومن ہونا ایک دوسری کیفیت ہے۔ مسلمان کوئی کہے ہم مسلمان ہو گئے، بات واضح ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قول کا تعلق ہے زبان سے،
قلب اور ایمان کا تعلق ہے دل سے، روح سے۔ اسلام زبان پر آ کر کے بولا جا سکتا ہے، ایمان نہیں بولا جا سکتا۔ اسلام تو زبان پر آ سکتا ہے، ایمان نہیں آتا۔ اسلام ظاہر ہوتا ہے، ایمان باطن رہتا ہے۔ توجہ کیجئے، اب یہ واضح ہو گیا کہ ایمان کے سلسلے میں صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ کون مومن ہے کون نہیں، جو انسان کے باطن کو پڑھ رہا ہو۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ کون مومن تھا کون نہیں تھا۔ ایمان انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ تاکہ میری گفتگو آگے بڑھنے میں آسان ہو جائے، قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں سورہ انفال کی، یعنی اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما المؤمنون، انما یعنی حصر، یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس ایمان کو محصور کر رہا ہے ان صفات میں جو ابھی آ رہی ہیں انما کے ذریعے سے۔ انما المؤمنون، بے شک بس اور بس مومن وہ ہیں، کون؟ پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہو یا جب انہیں خدا کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا قرآن مجید کی نظر میں۔ سورہ انفال ہے، اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ابتدائی آیتیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے پروردگار کا ذکر ہوتا ہے یا جب وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو خوف خدا اور خشیت پروردگار سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیتوں کو پڑھ کے سن کے الجھتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، منہ نہیں موڑتے ہیں، بلکہ آیتیں پڑھی جاتی رہتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، جتنا بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ ہیں جو اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو انہیں روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ 5 صفتیں ہیں سورہ انفال میں جس کو پروردگار عالم نے مومن کے لیے بیان کیا۔ پھر کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، عجیب آیت ہے۔ پہلے کہا کہ انما المؤمنون، بس مومن یہ ہیں، اور جب صفات کو بیان کر لیا تو آخر میں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں بس جو حقیقی مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے نزدیک درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے جو خدا نے دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ نے پہچانا کہ پروردگار عالم نے 5 صفت کو بیان کیا۔ ان 5 صفات میں سے 3 صفتیں ظاہر ہونے والی نہیں ہیں، جو دکھیں گے نہیں انسان کے سامنے۔ 2 صفات ظاہر ہونے والے ہیں، ظاہری ہیں۔ 3 صفتیں شروع کی بات نہیں ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے یا ان کو یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل لرز جاتے ہیں، یہ صفت باطنی ہے۔ دل کے لرزنے کا مطلب ہاتھ میں تسبیح لے لینا نہیں ہے،
دل کے لرزنے کا مطلب زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے، دل کے لرزنے کا مطلب کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ باطنی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے باطن سے ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اب اس وقت میری کیفیت کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کی کیفیت کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ جب پروردگار کی یاد آ جائے یا اس کا ذکر ہو تو انسان کے اندر ایک چینج پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ انسان بے راہ روی سے نکل کے خوف کی منزل پر آتا ہے، خوف کی منزل پر آتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ باطنی صفت ہے یہ۔ اب اگر اسی پر گفتگو ہو تو اتنا کچھ کہنے کے لیے ہے کہ کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، اور جب ان پر آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بھی باطنی صفت ہے۔ ایمان کی زیادتی ظاہر نہیں ہوگی، باطن میں ہے ایمان کی زیادتی۔ اگر کوئی انسان مثلا فرض کیجئے ایمان کے دوسرے درجے پر تھا، اس نے آیات الہی کی تلاوت کی، ایمان کے تیسرے درجے پر آ گیا۔ اس نے اس کے بعد آیات الہی کی تلاوت کی، ایمان کے چوتھے درجے پر آ گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت ہوتی جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان بلند ہوتا جاتا ہے، ایمان کی منزل پر صعود کرتا ہے، ایمان کی منزل پر بلندی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی منزل میں عروج ہوتا ہے ایمان میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ مسلح پر کھڑا ہوتا ہے، تلاوتیں کرتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ دوسری منزل تھی، یہ دوسرا مقام تھا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ بھی باطنی صفت ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ خود اس کے اندر بھی تاکید ہے، وعلی ربہم، صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ باطنی صفت ہے، یہ بھی ظاہری صفت نہیں ہے۔ بھروسہ، خدا پر بھروسہ کرنے کا مطلب اپنی کوتاہیوں سے نجات نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، توکل کا غلط مطلب سامنے نہ آنے پائے کہ ہم اپنی کوتاہی کریں اور کہیں خدا پر بھروسہ کرتے۔ جی نہیں، خدا پر بھروسے کا مطلب اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ نہیں، خدا پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری تم پر عائد ہو رہی ہے اسے انجام دو، نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ خدا جانے۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد اور آل۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ پروردگار جانے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی پر اگر گفتگو کی جائے، توکل اتنا اچھا موضوع ہے، اس پر گفتگو بہت ہونی چاہیے چونکہ ہمارا بالکل کرنٹ موضوع ہے ہر زمانے میں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ توکل کے سلسلے میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ توکل اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کو پورا کر کے نتیجے پر پروردگار کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو انسان خود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، نتیجے پر توکل کرے، ایک دوسرا مرحلہ اگر کوئی واسطہ بنا رہا ہے کسی کو تو اس کو حقیقی نہ سمجھے، پھر بھی خدا پر توجہ کرے۔ اور یہاں پر میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ایک جگہ پر، اسی کے بہت ہی اچھی مثال واضح ہے۔ مثلا فرض کیجئے میرا بیٹا مریض ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، ہم خدا پر بھروسہ کریں گے، اگر اس کو ٹھیک کرنا ہوگا تو کر دے گا، ڈاکٹر کو دکھائیں چاہے نہ دکھائیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کے پاس آیا تھا ایک شخص، اپنے بیٹے کی بیماری کا تذکرہ کیا، امام نے کہا تم اسے طبیب کے پاس لے گئے؟ تو کہتا مولا طبیب کے پاس کیا لے جائیں، اگر خدا نے شفا لکھی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں لکھی ہے تو طبیب کے پاس لے جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کیسے انسان لڑکھڑاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا تھا اسے کہ یہ امام سے گفتگو کر رہا ہے، یہ امام کی بارگاہ میں آیا ہے کہ جو سید المتوکلین ہیں، جو تمام توکل کرنے والوں کے سردار ہیں، ان کی پاس آیا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر خدا نے یہ لکھا ہو کہ جب تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے تو شفا دیں گے، پھر
یہ ضرب فنی ہوا، آپ نے پہچانا؟ امام نے اس سے اسی کے لہجے میں گفتگو کی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نہ لے کر کے جاؤ، دکھاؤ، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، نہ اپنی ذمہ داری سے بھاگو، توجہ کیجئے گا، نہ اپنی ذمہ داری سے بھاگو اور نہ ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھو۔ اگر اس پازیٹیو نیگیٹیو کو ہم محسوس کر لیں تو توکل سامنے آ جائے گا ہر جگہ پر، کہ نہ اپنی ذمہ داری سے بھاگو کہ جانے کا فائدہ کیا ہے، اور نہ اسے سب کچھ سمجھو کہ بس آپ نہ ہوتے تو بچہ مر جاتا۔ نہیں، اس کا نام توکل ہے۔ ادھر سے بھاگو نہیں، ادھر سے اسے سب کچھ سمجھو نہیں، بلکہ جانا ہماری ذمہ داری ہے، شفا اس کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری دوا دینا ہے، شفا دینا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ تیسری منزل ہے، اور یہ بھی انسان کا باطنی عمل ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہو۔ کون کتنا بڑا توکل کرنے والا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، واضح نہیں ہوگا سامنے، چونکہ دکھائی نہیں دے رہا۔ قلبی صفت ہے، یعنی صفت جوانحی اسے کہتے ہیں۔ دو صفات جو آ رہے ہیں یہ ظاہر ہوں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ بس اپنی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ تیسرے مرحلے پر آیا۔ اگر وقت ہو تو انسان اس کو بیان کرے کہ پروردگار عالم نے الذین یقیمون الصلاۃ کو تیسرے مرحلے پر رکھا۔ پہلے مرحلے پر اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، پہلے مرحلے پر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلے مرحلے پر علی ربہم یتوکلون۔ یہ 1 2 3 مراحل شروع میں آئے کہ پہلے یہ کہ اللہ کے یاد سے دل لرز جائے، تلاوت آیات الہی سے ایمان میں اضافہ ہو، خدا پر بھروسہ ہو، اب یہ انسان نماز کو قائم کر پائے گا۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، اب یہ نماز کو قائم کر پائے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس پر کافی گفتگو ہے، علماء نے کی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ نماز کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ واجبات نماز کی الگ موضوع ہے، ایک سورہ پڑھو، الحمد پڑھو، اور ایک سورہ پڑھو، رکوع میں یہ کہو، سجدے میں وہ پڑھو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس سے نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا دوسرا مرحلہ ہے، نماز قائم ہونا دوسرا مرحلہ ہے۔ نماز پڑھ تو بہت رہے ہیں، قیام نہیں آئے۔ اگر قیام ہوتا تو مسلمانوں کی حالت یہ نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ قیام کی منزل نہیں ہے۔ قیام کب ہوگا؟ جب خوف خدا سے دل میں اثر پیدا ہو، آیات الہی سے ایمان میں اضافہ ہو، پروردگار پر توکل ہو، اب اس کے بعد یہ انسان اس قابل بنے گا کہ قیام نماز کر سکے۔ اب اس پر تو اشرے کی گفتگو ہے یہ کہ قیام نماز کیسے ہوتا ہے اور نماز کے قیام کے معنی کیا ہیں، لیکن عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو ملے تو بتائیے گا، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ کسی ایک جگہ پر قرآن نے نہیں کہا صلو الصلاۃ کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں۔ جب بھی کہا تو نماز کو قائم کرو۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، قیام یعنی بلند ہونا۔ یہ کیسے ہوگی نماز؟ جب تک یہ صفات نہ پائے جائیں نماز کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر بہت سی گفتگو ہیں، لیکن چھوڑ رہا ہوں، عرض نہیں کر سکتا۔ البتہ پیغمبر کی حدیث میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب یہ بیچ میں بات آئی، جلدی سے کہہ دوں تاکہ ذہن منتشر نہ ہونے پائے۔ پیغمبر نے اپنے مجمع سے کہا، سامنے والوں سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ صلو نماز پڑھو، کما رأیتمونی جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے، اصلی کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ قرآن کی آیت سے یہ حدیث ٹکرا نہیں رہی ہے۔ ایک بات سن لیں جلدی سے، قرآن نے کہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا،
ہمیشہ قیام کے لیے کہا. پیغمبر کہہ رہے ہیں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. ٹکرا نہیں رہی ہے بلکہ وہ دوسرا مرحلہ ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. بھئی پیغمبر ان سے گفتگو کر رہے ہیں, انہی نے اتنا ہی دیکھا ہے اور اتنا ہی ان کے بس کا مرحلہ ہے, یہی کر لے تو بہت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے, روزی دی ہے, جو بھی علم خدا کا رزق ہے, صحت خدا کا رزق ہے, شہرت خدا کا رزق ہے, پوسٹ و مقام خدا کا رزق ہے, دولت خدا کا رزق ہے, یہ سب من جانب اللہ ہے. للہ العزت للہ وللہ العزہ, اللہ کے لیے عزت ہے, وہ دینے والا ہے, اس نے عطا کیا ہے. اگر ہم نے تمہیں مشہور کر دیا تو اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر میں نے تمہیں عزت دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر میں نے تمہیں علم دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر میں نے تمہیں کسی مقام تک پہنچا دیا تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر ہم نے تمہیں صحت اور عافیت و سلامتی دی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو. اگر ہم نے تمہیں دولت دی تو اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مومن کی صفت ہے. توجہ کیجئے, یہ مومن کی صفت ہے. شہرت سے رزق سے دینا یہ ہے کہ اپنی شہرت کو کسی مومن کے کام میں لاؤ. ہم نے تمہیں عزت دی ہے, اپنی عزت کو اپنے لیے نہ رکھو بلکہ اس عزت کو ہمارے دین کے لیے بھی خرچ کرو. اس عزت کو بندگان خدا کے لیے خرچ کرو. ہم نے تمہیں علم دیا ہے تو پہاڑوں پر نہ چلے جاؤ, گھر میں نہ بیٹھ جاؤ. ہماری عیال کو, خلق عیال اللہ, مخلوقات خدا اللہ کی عیال ہیں, آ کر کے تقسیم کرو اس علم کو. یہ اس کے لیے انفاق ہے. اگر دولت دی ہے وہ خرچ کرو. اگر ہم نے تمہیں صحت دی ہے تو گھر بیٹھنے کے لیے نہیں, مومنین کے کام آؤ, ادھر ادھر دوڑو بھاگو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بھول گیا انسان کہ یہ ساری چیزیں من جانب اللہ تھیں. بھول گیا انسان. دیکھیے, ایک چیز ہے احتیاط, ایک چیز ہے خابت. ہم احتیاط کے قائل ہیں, خبت کے قائل نہیں ہیں. بیماری آئی ہے, احتیاط کرنا اچھی چیز ہے, ہر سمجھدار کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن خبت پیدا ہو جائے انسان کو, آپ نے دیکھا نہیں جنازے پڑے ہوئے کوئی جانے والا نہیں ہے, یہ کہاں کی احتیاط ہے؟ یہ خبت ہے. گھر سے باہر نکلیں گے کورونا لگ جائے گا, جی مصیبت ہے. گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, نکلنا چھوڑ دو تو ہم جانے. بعض ممالک میں جتنے کورونا سے مرے ہیں اس سے زیادہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں. تو اس ایکسیڈنٹ سے مرنے والوں کی وجہ سے کوئی ڈرائیونگ کرنا تو نہیں چھوڑتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے احتیاط دوسری چیز ہے, خبت دوسری چیز ہے. احتیاط یہ ہے کہ ڈرائیونگ اصول کی پابندی کرو, ڈرائیونگ رول کی پابندی کرو. خبت یہ ہے کہ گھر سے نہ نکلو. بھئی جہاں جیسے آپ یہاں پر احتیاط اور خبت کو سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس بیماری میں بھی سمجھیے کہ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرو, جو اصول ڈاکٹر نے بتائے ہیں. لیکن یہ کہاں سے ہو گیا کہ اگر کوئی کورونا سے مر گیا تو جنازے میں نہیں جا رہے, شریک نہیں ہو رہے, اس کے پاس نہیں پہنچ رہے. یہ کہاں سے احتیاط کا نتیجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہر جگہ پر جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو. اگر صحت دی ہے تو اس کو ہماری راہ میں خرچ کرو. یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ جب 4 کاندھوں پر لے جائے جاؤ گے. آج جتنا اکڑ کے چل رہے ہو یہ دن ایسے باقی نہیں رہیں گے.
اس سے پہلے کہ صحت کو ہم چھین لیں ہماری راہ میں خرچ کرو. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. جب انفاق کی بات آتی ہے تو ہم صرف مال کی طرف جاتے ہیں, ہم صرف دولت کی طرف جاتے ہیں. صرف دولت ہی تھوڑی انفاق ہے. اگر صرف دولت ہی انفاق ہوتی تو مومن کے صفات میں صرف دولت مندی مومن ہو سکتے تھے. کہ مما رزقناہم ینفقون, نہیں, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, جیسا بھی رزق دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو. تم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم تمہارے پاس صحت موجود ہے, جاؤ کسی کا ہاتھ پکڑو, اس کی مدد کرو, کسی کے کام آؤ. کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھوں کو اٹھاؤ, کسی کے لیے دعا کرو. یہ صحت کے لیے یہ ہم نے تمہیں دیا ہے. مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. بس میرے عزیزوں, میں نے تمام کر دیا. گفتگو تو بہت زیادہ تھی, اور یہ سارے صفات جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں نے بہت سی چیزوں کو ایک حد تک جتنا میں نے دیکھا مرنے والے کی ذات میں دیکھا کہ جب بھی گفتگو ہوتی تھی تو پروردگار پر توکل کا عالم عجب ان کی گفتگو میں نظر آتا تھا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے, اب سے دوستوں سے لینا چاہیے ان صفات کو. یہ پہلی چیز. بس میں ختم کر رہا ہوں میرے عزیزوں. یہ منزل وہ ہے مومنین اور ایمان کی کہ جب زبان کھولی اس دنیا میں, علی ابن ابی طالب نے تو پہلے اسی کا تذکرہ کیا. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. آپ نے ہزاروں مرتبہ اس کو سنا ہے, لیکن توجہ دیں, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کعبے میں آئے اپنے بھائی کو لینے کے لیے. فاطمہ بنت اسد کعبے سے لے کر کے باہر آئیں, پیغمبر نے آغوش میں لیا. اب یہ ساری کیفیات بڑی لطائف اس میں اندر موجود ہیں, لیکن وقت نہیں. پیغمبر نے بھائی کو گود میں لیا, رحل رسالت پر قرآن امامت آیا, اور آتے ہی آنکھیں کھولی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. عجب انداز. کچھ سناؤں؟ اب اس میں نے کہا کہ بہت سے نکات ہیں لیکن وقت نہیں. پیغمبر نے کہا سناؤ. پڑھنا شروع کیا, تورات, زبور, انجیل کی کچھ تلاوت کی, اور پیغمبر سند دیتے جاتے ہیں, تم موسیٰ سے بہتر تورات پڑھ رہے ہو, تم نے داؤد سے اچھے لہجے میں زبور کی تلاوت کی, تم نے عیسیٰ سے کہیں بہتر اچھے انداز میں انجیل پڑھی, قرآن کی تلاوت کی. پیغمبر نے کہا بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن مولا کائنات نے کس سورہ کا انتخاب کیا؟ پورا قرآن تو نہیں پڑھا پیغمبر کے آغوش میں آ کر کے, چند آیتیں. ایک سورہ کا انتخاب, ابھی سورہ نازل نہیں ہوا, ابھی تو 30 سال ہے نزول قرآن کو, ابھی تو 10 سال ہے نزول قرآن کو. 10 سال پہلے نزول قرآن سے مولا کائنات قرآن پڑھ رہے ہیں, اور سورہ کا انتخاب کرے. کون سا سورہ؟ سورہ مومنون. عجب, سورہ مومنون کا انتخاب کیا, جو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قد افلح المومنون, مومنین کامیاب ہو گئے. اب مومنین کون ہیں؟ ان کی 6 صفات قرآن مجید نے اسی آیت بیان کیے. اسی الذین, یہاں سے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. اور پھر بہت آگے تک بہت ہی مناسبت سے آیتیں تھیں, لیکن وقت میں گنجائش نہیں کہ سورہ مومنون کا انتخاب کیا مولا نے. ایمان سے علی ابن ابی طالب کا عجب رشتہ ہے. آئے تو مومنین کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے آئے. ہے کون علی ابن ابی طالب؟ توجہ کیجئے, ایمان کے درجوں پر نہیں ہے علی, وہ دوسرے ہیں جو ایمان کے درجوں پر بلند ہوں. مولا کائنات ایمان کے پہلے, دوسرے, 10ویں, 8ویں سے نہیں پہنچے, بلکہ علی وہ ہے جو کل ایمان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ برزل ایمان و کلو الالکفر کلے, کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہاں درجے ورجے نہیں ہوتے, بلکہ درجے تو ان سے متمسک ہونے سے ملتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
درجات تو ان کے وسیلے سے عطا ہوتے ہیں، یہ کل ایمان ہے، اور یہ صفت ایمان کے ساتھ مولا کائنات کی ایسی ہے. ادھر پیغمبر نے کہا کل ایمان، آئے تو سورہ مومنون کی آیت پڑھی. ایک صفت ایسی ہے مولا کے ساتھ کہ جو کسی امام کے لیے نہیں کہی جا سکتی. یہاں پر اور باتیں بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. جو ایک صفت ایسی مولا کائنات کے ساتھ ہے جو کسی امام کے لیے نہیں کہی جا سکتی، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے، امیر المومنین. یہ لقب، جبکہ سارے کے سارے امام مومنین کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا سوائے مولا کائنات کے. اب نہیں معلوم بحث کیسے آپ کے سامنے عرض کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پروردگار جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے. یہ لقب چھننے والا تھا ہر طرف سے. پروردگار نے خصوصیت دی علی سے کہ امیر صرف علی ہے، امیر المومنین صرف مولا کائنات کے لیے، جبکہ ہر امام امیر ہے مومنوں کا. لیکن کسی امام کو یہ لقب نہیں، اس لقب سے کسی امام کو یاد نہیں کیا جا سکتا. اب زیارت امین اللہ اٹھا کر کے پڑھیں، صاف لکھا ہوا ہے اگر السلام علیک یا امیر المومنین کا اگر کسی اور امام کے لیے یہ زیارت آپ پڑھیں تو اس کو ہٹا کر کے اس امام کا نام لیں، کیونکہ جب امیر المومنین کہا جائے گا تو صرف مولا کائنات ذہن میں آئے. ایک خصوصیت ہے جو دی جا رہی ہے. دشمن یہ چاہتا ہے خصوصیت کو ہٹا دیا جائے، اور جب آپ سب کو کہہ دیں گے وہی چیز تو وہ صفت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے جسے امام کے لیے ہے، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ابھی امام کی غیبت میں ہیں. جب وہ آئیں گے تو وہ زمانے ظہور ہوگا. ظہور مخصوص ہوا آخری امام سے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اس امام سے مخصوص ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، جنہوں نے کو کرنے کا حق تھا انہوں نے کیا. امیر المومنین کی صفات صرف مولا کائنات سے مخصوص ہے، کسی اور کو امیر نہیں کہا جا سکتا. امیر المومنین یعنی سارے کے سارے درست ہے کہ امیر المومنین ہے، لیکن بعض مصلحتوں کے تحت بعض چیزوں کی وجہ سے صرف جناب مولا کائنات کے لیے یہ صفت رکھی گئی کہ صرف انہی کو کہا جا سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا میں مومنوں کے لیے صرف امیر حیدر ہے، ان کی علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. بس عزیزو بات تمام ہو گئی. اسی جگہ پر گفتگو کو روک رہا ہوں کہ ایمان ایک انسان کی قلبی صفت ہے. اور ایک بات اور ہے جس کو بغیر وضاحت کے کہہ رہا ہوں، وضاحت کبھی اور انشاءاللہ. دیکھیے جتنے بھی یہ صفات ہیں، 5-6 صفات جو نیک و بد کے حساب سے، مثلا موحد، اس کے مقابلے میں آتا ہے مشرک، توحید رکھنے والا، شرک کرنے والا. مسلم، اس کے مقابلے میں آتا ہے کافر. مومن، اس کے مقابلے میں آتا ہے منافق. توجہ کیجئے گا، یہ صفات جو 3 اچھی صفتیں، موحد و مسلم و مومن، اور 3 بری صفتیں مشرک و کافر و منافق، یہ کسی نسل و رنگ و قوم و مذہب و ملت کا نام نہیں ہے. اس بات پر ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ منافق کوئی قبیلہ ہے یا کافر فلاں لوگ ہیں، نہیں. توجہ کیجئے، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اس پر ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ جب لفظ کافر آئے تو کسی خاص طرف اشارے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی مذہب و ملت و قوم سے تعلق نہیں ہے اس کا. یا اگر منافق کہا جائے تو کسی خاص شخص کو یا کسی خاص گروہ کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے. اگر مشرک کہا جائے تو کسی خاص مذہب کی طرف اشارہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ مذاہب کے صفات نہیں ہیں، نفس کے صفات ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
مذہب اس سے نہیں تقسیم ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ظاہراً جس کو آپ مسلمان نہیں سمجھ رہے لیکن وہ موحد ہو. کوئی ایسا ہو جسے ہم ظاہراً مسلمان نہیں سمجھ رہے مگر وہ مومن ہو. چونکہ مومن ہونا نفس کی صفت ہے, موحد ہونا نفس کی صفت ہے, مسلم ہونا نفس کی صفت ہے. اس سے مذاہب تقسیم نہیں ہوتے, لوگوں کے نفوس تقسیم ہو جاتے ہیں. ہم خود ممکن ہے ایک لمحے میں کافر ہو جائیں, دوسرے لمحے مشرک ہو جائیں, تیسرے لمحے منافق ہو جائیں. ایسا نہیں ہے یہ کوئی اور دوسرا کہیں جاننا پڑے گا ان صفات کے لیے ہم اعلان کریں کہ ہم آج سے کافر ہو رہے ہیں. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے حکم کو نہ مانو, کہیں بھی رہو کافر ہو. ایک صلوات بڑھے محمد اور عالم. ایک اور صلوات باواز بلند پر محمد اور عالم. قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے. مومنوں کی صفت سورہ انفال نے بھی بیان کی, جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ مومنون کی آیت ہے ابتدائی. اب اس کو میں نہیں عرض کر پاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, بس ختم کر رہا ہوں عزیزو. یہ مومنین کی صفات ہیں اور مومنین کی کیفیت ہے. ہمیں توجہ رکھنا چاہیے, نہایت یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہے, قبر میں پہنچے پتہ چلا منافق تھے ایک درجے کے. کیونکہ ابھی سب چھپا ہوا ہے نا. اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے, قبر میں پہنچے پتہ چلا کافر تھے. ارے یہ کیا ہوا, کہاں تھے؟ کہا تم یہی ہے. چونکہ نفس کے صفات ہیں. اگر کبھی وقت ہوگا میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں کیسے پہچانے ہم کیا ہیں. ابھی تک اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے تھے, قبر میں جب پہنچے تو مشرک نکل کے سامنے آئے. چونکہ وہاں اس زبان کو بند کر دیا جائے گا. وہاں تو وہ بولے گا جو ہمارا انٹیریئر ہے, وہ بولے گا جو ہمارا باطن ہے. وہاں سمجھ میں آئے گا کہ تم ممبر پر بیٹھ کر کے تو بڑی آسانی سے بول رہے تھے, اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ 5-6 سوال قبر کے کون سی اہمیت تھی. ہر انسان جانتا ہے من ربک کا جواب کیا ہے, تمہارا پروردگار کون ہے, کون نہیں جانتا. پھر کیوں کہا جاتا ہے وہاں تمہارا رب خدا ہے. عمر ہو گئی اسی کو یاد کرتے کرتے. کہ یاد کرنے سے نہیں یاد آئے گا, دل میں اتارنے سے یاد آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پہلے مرحلے پر مولا کائنات قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے. علی کسی قبیلے کی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے, کسی قوم کی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے, کسی مذہب و ملت کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے نہیں آئے, بلکہ آئے تو صفت نفسانی کا اعلان کرتے ہوئے آئے جو مومن ہے. اب کیسے ہوگا کیا, یہ انشاءاللہ کبھی اور. ان کی کامیابی کا قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے. یہ کب کہا؟ جب آ رہے تھے, اور جب جا رہے تھے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا. فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنا اخلاقی میسج اس کے اندر موجود ہے, میں کیسے عرض کروں. جب آئے تھے تو مومنین کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے آئے, جب جا رہے ہیں تو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. علی علی ہو کر کے زندگی کے آخری لمحے میں کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ, ہم اپنے آپ کو کہاں سمجھیں کہ کامیابی کو آخر تک بچا کے رکھو. وہ علی جو عین کامیابی ہے, جس کے وسیلے سے انبیاء کامیاب ہوں, وہ اپنی کامیابی کا اعلان آخر میں کر رہا ہے تاکہ تمہیں درس ملے کہ زندگی پر کامیابی نہ سمجھنا, کامیابی کو بچا کے موت تک لے جانا تو کامیابی سمجھنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کامیابی کو آخر تک بچا کے لے جانا تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا. فزت برب الکعبہ. کون سا ایسا لمحہ آپ دکھا سکتے ہیں جس میں مولا کامیاب نہیں؟ کوئی ایک لمحہ دشمن دکھا دے, ہم تو دوستی کا دم بھرتے ہیں کہ علی یہاں پر ناکام تھے,
جی نہیں، 25 سال تک خاموش بھی رہے تو کامیاب تھے، اور کامیابی یہ تھی کہ جو تخت پر بیٹھے تھے جب مصیبت آئی تو علی یاد آیا. یہ کامیابی ہے. تو کون کون سے کارنامے ہیں وہ ایک الگ منزل، لیکن اس کے بعد بھی جب سر پر ضربت لگی تو آواز دی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس میرے عزیزو، یہ مجلس ہے تعزیت اور دلاسے کے طور پر. کچھ بیٹے ہیں، 2 بیٹے تھے مرحوم کے، ہیں خدا سلامت رکھے، ایک زوجہ ہیں، ایک بیٹی ہے، داماد ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں. ان سب کو تعزیت کے طور پر بس چند فقرے مصائب کے عرض کر رہا ہوں کہ جب سر پر ضربت لگی تو آواز دی فزت برب الکعبہ. آج کون دنیا سے گیا ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے. جو امیر تھا پوری کائنات کا، جو مومنوں کا امیر تھا، وہ جا رہا تھا. جناب جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آ کر کے اعلان کر رہے ہیں. ایک ہی مرتبہ جبرائیل نے اس مقام پر یہ اعلان کیا، اور کسی کے لیے اس طرح سے نہیں ہوا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، چونکہ مولا دنیا سے جا رہے ہیں. ہاں عزیزو، میں جلدی 2-3 فقرے عرض کروں گا، بات یہاں تک آ گئی ہے مولا تک. جلدی 2-4 فقرے. علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگ گئی، جناب جبرائیل کی آواز آئی، کوفے میں کوہرام مچ گیا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں سو رہے تھے، نہیں ہو. دستور یہ تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا. دستور یہ تھا کہ جب اذان کہتے تھے مولا کائنات تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور جب تک مولا کائنات نوافل سے فارغ ہوتے تھے مسجد بھر جاتی تھی. اس ملعون نے نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اور اس میں سر پر ضربت ماری. ابھی اذان سن کے لوگ چل رہے تھے، اور جب آئے تو کیا دیکھا کہ محراب مسجد میں بیٹھے اپنے خون میں نہائے ہوئے، اور اٹھا کر کے خاک مسجد کو سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. امام حسن آئے، مسجد چھلک گئی نمازیوں سے، بیٹا حسن پہلے نماز پڑھا دو. علی امام حسن نے نماز تمام کی، ابن ملجم کو لوگ پکڑ کے لائے، مشکیں کسی ہوئی، کس کے باندھی ہوئی ہیں. مولا نے دیکھا، ارے کتنی کس کے مشکیں باندھی ہیں، ذرا ڈھیلی کر دو ان رسیوں کو. علی، آپ سے دشمن کے ہاتھ میں بندھی رسی کوفے میں دیکھی نہیں. نماز تمام ہوئی، مولا کو گلیم میں لیا، لے کر کے چلے. جب گھر کے نزدیک آئے، بس آخری منزل ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، جب گھر کے نزدیک آئے تو استاد فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا روکو، مجھے چادر سے باہر نکالو، مجھے گلیم سے باہر نکالو، میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا، ورنہ اگر ایسے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو پریشان. اے میرے عزیزو، باپ بیٹی کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے. اس کو یا کوئی بیٹی سمجھ سکتی ہے یا کوئی باپ سمجھ سکتا ہے. اپنی بیٹیوں کے دل کی فکر ہے. اگر میں ایسے لیٹا ہوا گھر میں چلا گیا اور خون میں ڈوبا دیکھ لیا تو میری زینب پریشان ہو جائے گی، میری کلثوم پریشان ہو جائے گی. اتارو، سہارا دیا، لے کر کے گھر میں آئے. اے مولا، آپ سے برداشت نہ ہوا کہ آپ کو زخمی حالت میں لیٹا ہوا بیٹیاں اس طریقے سے دیکھیں. اے مولا، اس بیٹی کے دل کو سہارا دو آقا. اس بیٹی سے پوچھئے آقا، جس نے صرف باپ کو لیٹا نہ دیکھا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ادھر سے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں، باپ کا جنازہ جلتی زمین پر پڑا ہے. اے بابا، کاش ہمیں پامال کر لیتے، آپ بچ جاتے. یہ وہی بیٹی تھی جو کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی.
بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے جب رات چھا گئی تو بابا بابا کہتی ہوئی یہ بیٹی چلی، ایک لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، آ میری بچی ادھر آ جا، تیرا باپ یہاں تجھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك